نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور مرد کی تخلیق۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے مرد کی تخلیق مٹی سے کی اور عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ نے مرد بنانے کے لیے مٹی اپنے مقرب فرشتے اسرائیل کے ذریعے زمین سے منگوائی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آ۔ اللہ کے حکم پر اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت مٹی چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرے، کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ پسلی کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں اللہ کی وصیت قبول کرو۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا ہے، جیسے کہ باجماعت نماز اور مسئلہ جمعہ کا مسئلہ وغیرہ۔ شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا۔ گویا کہ عورت رایا اور مرد حاکم ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے، لیکن مرد کو بھی اس کی بابت اللہ کا خوف اور جوابداری کا ڈر ہونا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت الہی کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ایک مرد تھے، آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی گئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے اس کی تخلیق کی، تاکہ اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے
کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت اماں حوا علیہ السلام اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، جس کی وہ منقوہ کہلائی، یعنی جن کے نکاح میں آئی۔ اب بات آتی ہے کہ پسلی کی کہ عورت پسلی سے کیوں نکالی گئی، کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے موجود ہیں جو پسلیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے، اور عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بنا کر اللہ پاک نے عزت بخشی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس کے مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی جس سے اس کا نکاح ہوا۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اس وجہ سے مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ یہ بات بھی سراصل غلط ہے اور سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہو تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے، شکر و صبر کرنے والا بنائے، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب و سنگت عطا کرے، ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔